نحمده و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 44۔ لا یستأذنک الذین، نہیں اجازت لیتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یجاہدوا باموالہم، اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو۔ بات پیچھے چل رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے غزوہ تبوک سے ہیلے بہانے بنا کے پیچھے رہنے کی اجازت مانگ لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو اس پر اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ اب آگے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان جیسے کاموں سے کون اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہنے کی، اور کون شریک ہوتے ہیں، ہیلے بہانے نہیں بناتے۔ فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہ آپ سے اجازت نہیں لیتے۔ ان یجاہدوا، اس بات سے کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے آپ سے اجازت نہیں لیتے، یعنی اس بات کی اجازت کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وہ پیچھے رہ جائیں، اس مقصد کے لیے وہ اجازت لیں پیچھے رہنے کی، وہ ایسا نہیں کرتے۔ کون؟ جن کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ایسے پرہیزگاروں کو، ایسے ڈرنے والے متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے جو پکے سچے مومن ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر صحیح ایمان ہے، اسی لیے ان کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو مخلص مومن ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے کنی نہیں کتراتے، وہ دستبردار نہیں ہوتے، اور وہ ہیلے بہانے نہیں بناتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے چاہے ان جیسے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، لیکن اجر بھی تو ہے نا۔ تو جن کی آخرت پہ نگاہ ہے وہ ان جیسے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، وہ فرائض صحیح نبھاتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بس اجازت تو وہ لیتے ہیں آپ سے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وارتابت قلوبہم اور شک میں پڑ گئے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتا کیا کریں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کا انہیں یقین نہیں، اللہ پر صحیح ایمان نہیں۔ وہی آپ سے اجازتیں لیتے ہیں کہ وہ فلاں عذر ہے اور فلاں مجبوری ہے، طرح طرح کے بہانے بنا کے وہ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں پیچھے رہنے کی۔ ان کا آخرت پر یقین نہیں، اور ان کے دلوں میں شک پڑ چکا ہے۔ اور جس آدمی کے سامنے مقصد نہ ہونا کوئی، جس کے سامنے آخرت نہیں، مقصد کوئی نہیں ہے اس کے سامنے، اسے جب تک مقصد کے متعلق یقین نہیں تو کام نہیں کر سکتا۔ اور جس کے سامنے ایک حتمی ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے اسے کسی بات کا، تو پھر وہ ان جیسے کاموں سے پیچھے نہیں رہتا، فرائض سے، ذمہ داریوں سے۔
تو منافقوں کے بارے میں آیا کہ ان کے دلوں میں شک ہے، یقین نہیں ہے، اسی لیے وہ فرائض نہیں نبھاتے، بہانے بنا جاتے ہیں۔ جبکہ ایماندار کیسے ہوتے ہیں؟ سورۃ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، پھر اسی پر یقین ہو گیا ان کو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا، اپنے مالوں سے بھی کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں، سچے مومن یہی ہیں۔ اور جو منافق ہیں ان کے دلوں میں شک ہے، شبہ ہے، ان کا یقین نہیں، اسی لیے بہانے بنا جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے، اچھی طرح تیاری کرنا۔ یہ انہوں نے کہا تھا نا، پیچھے بات آئی تھی کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم بھی نکلتے، بہانہ بنایا کہ ہمیں طاقت ہی نہیں جانے کی، سواری نہیں، فلاں عذر ہے، فلاں مجبوری ہے، اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم بھی نکلتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو البتہ تیاری کرتے وہ اس کے لیے، خوب تیاری کرنا۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، یعنی ان کے جنگ میں ساتھ چلنے کو۔ فَثَبَّتَهُمْ، پس اس نے سست بنا دیا انہیں۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اور کہا گیا، کس نے کہا؟ اس کے دو مفہوم ہیں، یا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا بھی ہم نہیں چلتے، بیٹھے رہتے ہیں پیچھے، یا پھر کہا گیا سے مراد ہے تقدیر کا فیصلہ ہوا، تقدیر میں یہی لکھا تھا ان کے لیے ان کے نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا اس ثواب کو پانا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا معذور ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی شرعی عذر ہے جن کا، جو پیچھے بیٹھے ہیں، انہیں کہا گیا تم بھی پھر انہی کے ساتھ رہو، یعنی تقدیر میں یہی فیصلہ تھا۔ اب اس آیت پہ غور کریں ذرا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم نکلتے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی، یہ محض بہانہ ہے۔ اگر ان کی نیت ہوتی تو تیاری تو کرتے، اسلحہ اکٹھا کرتے، سواریاں تیار کرتے، انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، ان کی نیت ہی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ نکلنا ناپسند کیا، ان کو سست بنا دیا۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کسی بھی نیکی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق کیوں چھین لیتے ہیں؟ کہ آدمی کی اپنی ہی نیت خراب ہوتی ہے، اپنی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، پھر وہ 100 بہانے بناتا ہے، جی فلاں مجبوری ہے، جی میں چل نہیں سکتا، جی مسجد تک جا نہیں سکتا، یا فلاں مجھے عذر تھا، فلاں بہانہ تھا، اور فلاں مجبوری تھی، فلاں کام تھا۔ اب دیکھیں، نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، کتنا لوگ ایسے ہیں جن کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہے، کتنا لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ ان کا آنا پسند ہی نہیں کرتا۔ سوچیں ذرا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ مسجد میں آتے تو مسجد میں آئے کھڑے ہوتے، اللہ ان کا آنا پسند ہی نہیں کرتا، اپنے گھروں میں آنا۔ اسی لیے کیوں؟ ان کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس ایسے میں اصول سمجھ آ رہا ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ میرے گھر میں آئے، کیوں؟ ان کی اپنی نیت خراب ہے، 100 ہیلے بہانے بنا لیں۔ اس آیت پہ پھر غور کریں نا، اگر ارادہ کرتے وہ نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے، اس کے لیے خوب تیاری، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، پس اس نے سست بنا دیا۔ تو ان کے جنگ میں ساتھ نکلنے کو اللہ نے کیوں ناپسند کیا؟ ان کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا، ان کی اپنی نیت خراب تھی۔
آگے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تم میں تو نہ زیادہ کرتے تمہیں مگر فساد میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا جنگ میں نکلنا ناپسند کیا ہے، انہیں توفیق ہی نہیں دی، ان کی اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ تھا۔ اگر وہ ساتھ چلتے تو بجائے طاقت پہنچانے کے اور بجائے تقویت دینے کے الٹا فساد کرتے۔ اگر نکلتے وہ تم میں تو نہ زیادہ کرتے تمہیں مگر فساد میں، یعنی تم میں فساد پھیلا دیتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور ضرور سواریاں دوڑاتے وہ تمہارے درمیان۔ سواریاں دوڑانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر لگاتے اور آپس میں لڑاتے۔ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ۔ یعنی اگر وہ تم میں نکلتے تو بجائے تمہاری طاقت میں اضافہ کرنے کے الٹا تم میں فتنہ برپا کر دیتے، تمہیں آپس میں لڑا دیتے اور تمہیں اندرونی طور پر کمزور کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے لیے سننے والے ہیں۔ اس کے دو مفہوم، وَفِيكُمْ اور تمہارے اندر، سَمَّاعُونَ لَهُمْ سننے والے ہیں ان کے لیے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، ان کے لیے سننے والے ہیں تمہارے اندر، یعنی تمہارے اندر رہ کر تمہاری باتیں ان کی خاطر سنتے ہیں، تمہاری باتیں سن سن کے ان کو بتاتے ہیں، تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اس کا مفہوم وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے لیے سننے والے ہیں، ایک مفہوم۔ دوسرا، اور تمہارے اندر ان کی سننے والے موجود ہیں، یعنی تمہارے اندر کچھ ایسے سادہ مسلمان بھی ہیں جو ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی سنتے ہیں تمہارے اندر، لیکن سماعون ان کی باتیں خوب سنتے ہیں، یعنی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ سادہ لوگ دیکھیں نا، کوئی ہوشیار لوگ ہوتے ہیں بات کو اندر تک تہ تک جانتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لگی لپٹی باتیں، خوبصورت بات بنا کے پیش کرنا، میٹھی باتیں، اور وہ اوپر کی باتیں سن کے وہ باتوں میں آ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انہی کی بات ہے کہ تمہارے اندر ان کی سننے والے بھی ہیں، یعنی سادہ لوگ ہیں۔ تو اسی لیے اگر یہ تمہارے اندر نکلتے، تمہارے ساتھ چلتے، تو یہ ادھر کی بات سن کے ادھر لگاتے کچھ الفاظ بڑھا کے، اور ادھر کی سن کے ادھر کچھ اضافہ کر کے بتاتے، لڑاتے، فساد کرتے، دشمنیاں پیدا کرتے، اور ان کی باتوں میں تمہارے اپنے کچھ لوگ آ جاتے، سادہ لوگ۔ نتیجہ تمہاری آپس کی دشمنی، آپس میں تم لڑ پڑتے۔ لہذا اچھا ہوا کہ وہ نہیں نکلے، اللہ کا یہ فیصلہ درست تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔